شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو تمام بی ایس پی پروگرام میں پیسے لینے والے افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک سب سے ضروری جو پیغام ہے وہ آ چکا ہے۔ اگر آپ نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کروانی ہے پیسے لینے کے لیے، لیکن آپ نے یہ غلطی کر دی تو آپ کی رجسٹریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریگولر یہاں پر پیسے لے رہے ہیں، ریگولر بینیفیشری ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ اگر انہوں نے یہ مسٹیک کی تو پھر ان کے پیسے بھی بند ہو جائیں گے، پھر آپ کو یہاں پر پیسے نہیں ملیں گے، نہ یہ قسط ملے گی اور نہ آنے والے قسط ملے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں، یہ جو کام میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین کو یہاں پر مسئلہ بنا ہے اور ان کے جو پیسے ہیں وہ اکاؤنٹ میں نہیں آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چیز یہاں پر بتاتا چلوں، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو 8171 سے میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کی جو قسط ہے وہ آ گئی ہے، لیکن جب وہ قسط لینے کے لیے جاتے ہیں ان کو قسط نہیں ملتی اور بعد میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ قسط لے گئی ہیں۔ تو آپ نے اس کا ایک نیا جو حل ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ نے وہ والا حل لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت ساری خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ پہلے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر یا دیگر مقامات پر پیسے چیک کروانے کے لیے جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے نہیں آئے اور یا آپ یہ قسط لے چکی ہیں، جبکہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ قسط نہیں لی، یہ پتہ نہیں کیسے ایشو ہو گیا، کیسے نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت نے بھی ایک پالیسی نکالی ہے، اور اس پالیسی کا حل یہ نکالا ہے کہ آپ لوگوں کو 938 کا کوڈ لگا دیا جاتا ہے، اور جن کو 938 کا کوڈ لگ جاتا ہے ان کی جو پیمنٹ ہے پھر وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر دی جاتی ہے۔ بینظیر کے دفتر کے باہر آپ لوگوں کو پھر یہ جو پیمنٹ ہے یہ نہیں ملتی۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت پاکستان کا ایک بہت اچھا انسیٹیو بھی سامنے آیا ہے، 938 کا ایرر بھی لگایا جاتا ہے تاکہ ان کو دفتر کے ذریعے پیمنٹ دی جائے، لیکن آپ لوگ اس میں بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی قسط جو ہے باہر کی باہر نکل جاتی ہے اور آپ لوگوں کو پیسے نہیں مل پاتے۔ اور دوسری طرف حکومت نے آپ لوگوں کو اتنی رائے دے رکھی ہے کہ آپ کمپلین کریں، آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا آپ اس کا بتائیں، آپ کی کوئی کٹوتی کر رہا ہے اس کا بتائیں، آپ کے ساتھ کوئی اسکیم کر رہا ہے اس کا آپ بتائیں۔ تو حکومت آپ کا ہر طرح سے جو ہے تعاون جاری رکھے ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو بی ایس پی کی چیئرپرسن ہے، بی ایس پی کا جو عملہ ہے وہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے، لیکن ان لوگوں کا جو کہ اس میں حقدار ہیں، جن کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل کیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ خاص جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی خواتین ہیں جن کے پیسے اب بند کیے جا رہے ہیں، اور کون سی ایسی خواتین ہیں جن کو یہاں پر پیسے ملنے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ رکھا جائے، تاکہ وہ چاہے وہ تلخ حقیقت کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو اس وقت ضرورت مند ہیں، بے یار و مددگار خواتین ہیں، ان کو یہاں پر مشکلات پیش آئیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امداد ملے، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پروگرامز میں شامل کیا جائے اور آپ لوگوں کی یہاں پر کفالت کی جائے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم کوئی نئی اسکیم آ رہی ہوتی ہے یا نیا کوئی پروگرام آ رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایس ای آر کی رجسٹریشن بھی جاری ہے، اس میں پنجاب کے رہنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ سندھ کے اندر بھی پلیٹیں دی جا رہی ہے، ہم نے آپ کو بتایا کے پی کے اندر پروگرام آ گیا ہے، ہم نے آپ کو بتایا بلوچستان کے اندر پروگرام آ رہا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے ایک اچھا پروگرام بھی لایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ بہت ساری خواتین جو اس وقت بے یار و مددگار ہیں اور جن کو یہاں پر نکالا جا رہا ہے، جن کو یہاں پر پیسے نہیں مل رہے، اس کی ڈیفرنٹ وجوہات ہیں، اور کچھ خاندانوں کی تو اب یہ قسط بھی نہیں آئے گی۔ تو اس میں کچھ عناصر شامل ہیں اور کچھ آپ کی غلطی ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اگر لیگل طریقے سے یہاں پر نکالا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، ان لیگل جو پروسیس ہے وہ کیا ہے۔ لیگل پروسیس یہ ہے کہ حکومت نے پی ایم ٹی اسکور رکھا ہوا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اور حکومت کی پالیسی ہے کہ پہلے تو 4 سال کے بعد اگر آپ سروے کرواتے تھے تو شامل ہو جاتے تھے، لیکن اب جو 2 سال کی پالیسی ہے اس میں آپ کو ہر 2 سال کے بعد اپنا جو سروے ہے وہ اپڈیٹ کروانا ہوگا۔ اگر آپ 2 سال تک پیسے لے رہے ہیں اور اس کے 2 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں اور آپ پیسے دوبارہ سروے نہیں کرواتے تو آپ کے پیسے ملنا بند ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہے یہ لیگل پروسیس کہ جو سروے نہیں کروائے گا وہ اس کا اب پیسے جو ان کے بند ہو جائیں گے اور ان کو آگے شامل نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ کسی غلطی کی وجہ سے
مسٹیک کی وجہ سے یہاں سے نکالے جاتے ہیں، ان کو 2 سال تک اس پروگرام میں پھر شامل نہیں کیا جائے گا، 2 سال کے بعد دوبارہ پھر وہ اپلائی کریں گے، تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد بات کروں اگر بینسری انکم سپورٹ پروگرام میں کن خواتین کو یہاں پر 10,500 روپے کی اس مرتبہ قسط نہیں ملے گی، تو وہ نوٹ کر لیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت کی پالیسی آتی ہے اور اس پالیسی پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کافی ساری خواتین کے جو پیسے بند ہوئے ہیں، اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ انہوں نے دوبارہ سروے نہیں کروایا، جبکہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ کروائیں، جن کو 2 سال ابھی نہیں ہوئے۔ 2 سال جن کو پہلے جنہوں نے سروے کروایا تھا وہ کروا لیں، ادروائز جو اس سال میں 2024 میں جنہوں نے سروے کروایا ان کو دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن خواتین نے یہاں پر پیسے لینے کے لیے ارجنٹ کارڈ بنوا لیا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ ابھی میں نے کچھ خواتین تھیں، ان سے پوچھا کہ بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو ان میں سے ایک خواتین نے بتایا کہ ہم نے ارجنٹ کارڈ بنوایا جو کہ 1500 ایگزیکٹی فیس بھر کے، مطلب کہ ایک اسپیشل پروٹوکول والا سسٹم لگا لیں، اگر آپ اسپیشل کارڈ بنواتے ہیں جلدی لینے کے لیے تو آپ کے پیسے وہاں پر روک لیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک عام شہری، آپ کو ضرورت نہیں ہے ارجنٹ کارڈ بنوانے کی، تو آپ کیوں بنواتے ہیں، آپ سمپل کارڈ بنوائیں۔ تو جنہوں نے اس طریقے سے کیا ان کو بینسری انکم سپورٹ پروگرام سے نکالا ہے اور ان کی پیمنٹ بلاک بھی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ خواتین جنہوں نے پاسپورٹ ارجنٹ بنوایا ہے ان کو بھی اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا گیا، ان کو بھی نکالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ریگولر بینیفیشری ہیں، آپ نے 2 قسطیں لیں، 3 لی، 10 قسطیں آپ نے لی، چاہے عمران خان کے دور سے اس پروگرام میں مستقل طور پر آپ شامل ہوتی رہی ہیں، لیکن اب آپ نے اگر یہ مسٹیک کر دی، کوئی موٹر سائیکل کی رجسٹریشن آپ کے نام پر ہو گئی، کوئی گاڑی کی رجسٹریشن آپ کے نام پر ہو گئی، تو آپ پھر بھی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ بلاک کر دی جائے گی، آپ کو پھر بھی یہاں سے پیسے نہیں ملنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی زمین کی خریداری کی، وہ زمین آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہوگی پنجاب لینڈ ریکارڈ کے آفس میں، سندھ کے دفتر میں، بلوچستان کے دفتر میں، KPK میں، فاٹا میں، GB میں، جہاں کہیں بھی پاکستان میں آپ کے نام پر اگر کوئی پراپرٹی آئی ہے نا جو آپ نے خریدی ہے، جو وراثتی ہے وہ نہیں، جو خریدی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے نام پر آئی ہے تو آپ کے پیسے پھر بند۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں نا ان سے آپ بچا کریں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک اویئرنیس دینا میرا کام ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ بینسری انکم سپورٹ پروگرام میں پیمنٹ مل رہی ہے ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ پالیسی ہوتی ہے، اور پالیسی پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں، ادروائز آپ کو پیسے نہیں ملتے۔ اس کے علاوہ حکومت اب نئے پروگرام کا بھی سوچ رہی ہے۔ ایک تو یوٹیلٹی سٹور والا پروگرام تھا، وہ تو دوبارہ سے ختم ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے آپ کو اس کے علیحدہ سے پیسے ملنے تھے، لیکن اب راشن ہی ملے گا، مطلب راشن سے یہ ہے کہ آپ کو سبسڈی ملے گی، وہ بھی یوٹیلٹی سٹور سے۔ اور اس کے علاوہ اب حکومت تیاری کر رہی ہے نگہبان پروگرام کا، تو انشاءاللہ جیسے ہی نگہبان پروگرام لانچ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل دیں گے، اس سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہماری یہ اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ چینل BSP سچ کے نام سے ہے، اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا، اس کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میں وہاں آ کر آپ لوگوں کو لائیو جو ہے جو یہ چیزیں ہیں یہ سمجھا سکوں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کریں گے، میں آپ کا فوری وہاں پر جواب دوں گا۔